مجھے نہیں معلوم جینس بائے ہونا فخر کی بات ہے یا شرم کی بات۔ مجھے تو یہ بھی نہیں معلوم ہماری نسلیں ان ایکس وائی اور زی میں کیوں الجھ گئی ہیں۔ ہم تو بس اتنا جانتے ہیں، ہم اس نسل سے تعلق رکھتے ہیں جو اپنے اور اپنے بڑوں کے بیچ حائل ایک خلا کو آج تک پر نہیں کر سکے۔ ہمیشہ اسی بات کی سزا بھگتتے رہے، ادھوری باتیں، کھٹے ہوئے خواب، دل شکستہ مستقبل۔ اب جب ہماری نئی نسل جنریشن زی آ گئی ہے تو ہم اولڈ اسکول ہو گئے ہیں۔ مجھے لگتا ہے یہ وائی جنریشن ایکس اور زی کے درمیان ایک سینڈوچ کی مانند ہے، جس کے بڑے بھی یہی کہتے رہے تم ابھی چھوٹے ہو، ان معاملات کی سمجھ نہیں۔ گھر کے ہر ضروری معاملات سے دور رکھا گیا کہ بہن بھائی ایک دوسرے سے ہی دور ہوتے چلے گئے۔ انسان کو اپنی زندگی کے معاملات میں بولنے تک کی اجازت نہیں ملی۔ بند کمروں میں ہونے والے فیصلوں میں خاندان تو شامل ہوتے تھے، لیکن وہی لوگ اس سے غافل ہوتے جن کی زندگی کے فیصلے بند کمروں میں سنائے جانے ہوتے تھے۔ تب بھی بڑوں کے فیصلوں پر آواز اٹھانا جرم سمجھا جاتا تھا، اور جو آواز اٹھا لے وہ باقی کہلاتا تھا۔ دو نسلوں کے درمیان ان فاصلوں میں ظاہری ادب و احترام تو رکھا گیا، لیکن دل میں جو رنجشیں تھیں وہ پلتی چلی گئیں۔ ہر انسان اپنی جگہ خود کو مظلوم سمجھتا ہے اور دوسرے کو ہٹلر۔ فیصلے سنانے والے وہ بھی مظلوم، اور جن کی زندگی کے فیصلے ہوئے ہوں وہ بھی مظلوم۔ لیکن بیک وقت دونوں ظالم اور مظلوم کیسے ہو سکتے ہیں؟ سوچنے کی بات ہے نا۔ آج جب ہم اپنی نئی نسل کو آزادانہ پروان چڑھا رہے ہیں، وہی نسل ہمیں ہر وقت کٹہرے میں کھڑا کرنے کو تیار رہتی ہے۔ ہر فیصلہ اپنی زندگی کے تجربات اور بچوں کی مرضی سے کرنے کے باوجود بھی آج ہم اولڈ اسکول ہو گئے ہیں۔ بچوں کے مطابق ہمیں کیا معلوم جدید زندگی کے تقاضوں کے اصول؟ بالکل ہمیں کیا معلوم زندگی کیا ہے؟ وہ جو ہمارے بڑوں نے ہماری زندگی جی لی، یا وہ جو ہمارے بچے ہماری جی رہے ہیں؟ کیونکہ ہم نے تو اپنی خود کی ذاتی زندگی کبھی گزاری ہی نہیں۔ پہلے بڑوں کی خوشی اور احترام میں چپ رہے، اور ناکام زندگی یا ادھوری خواہشیں ذہنی انتشار ہاتھ میں آیا، اور اب نئی نسل ہمیں اس گلٹ میں رکھنا چاہتی ہے کہ وہ ہم سے بہت بالا تر ہیں، ہم جدید زندگی کے تقاضوں کو پورا نہیں کر سکتے۔ جنریشن وائی وہ بدقسمت نسل ہے جو جاہل بھی نہیں لیکن اعلیٰ تعلیم یافتہ بھی نہیں۔ تیتر بٹیر والی مثال غلط نہ ہو تو ان پہ پوری اترتی ہے۔ اس نسل نے اپنی پچھلی اور آنے والی نسل کے فاصلے کو کم کرنے جو قربانیاں دی ہیں، اس نے ان کی اپنی زندگی کو ختم کر دیا ہے۔ ہمارے ماں باپ کی تعلیم و تربیت ان لوگوں نے جو کی، وہ پڑھے لکھے نہیں تھے۔ ہماری تربیت ان ماں باپ نے کی جو ہمارے اندر اپنی خواہشات کو پورا کرنا چاہتے تھے۔ اس عمل میں وہ دن رات محنت کر کے اپنے طور پہ ہمیں اس مقام تک لانا چاہتے تھے، لیکن اس سفر میں دونوں کے بیچ میں حائل فاصلوں کو کم نہیں کر سکے۔ ویسے بھی اس ملک میں سب سے زیادہ مظلوم طبقہ متوسط کلاس ہے، جو اپنے معاشی مسئلوں میں اتنے الجھے ہوئے ہیں کہ گھریلو مسائل پر توجہ دینے کا وقت ہی نہیں ملتا۔ دل کے اندر اتنا غبار بھر گیا ہے کہ کبھی کبھی تو دل کرتا ہے زندگی کو دوبارہ وہیں سے شروع کیا جائے اور دیکھا جائے کہاں کون سی چیز کی کمی تھی جس کی وجہ سے نسلوں کی نسلیں ہی آپس میں دور ہو گئی ہیں۔ لیکن میں پھر بھی یہ کہتی ہوں، جنریشن زی کم از کم خوش نصیب ہے کہ ان کے بڑے ان کی دور کی چیزوں کو سمجھنے کی کوشش تو کرتے ہیں اور ان کی بات کو اہمیت بھی دیتے ہیں۔ آپ میں سے کون ایسا ہے جو اس جنریشن گیپ کے ذہنی دباؤ سے گزر رہا ہے اور ان تمام مسائل کی وجہ سے آج تک اپنی زندگی میں مشکلات کا شکار ہے؟